السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ ناظرین، پچھلے دنوں کئی ہفتوں سے ایک یوٹیوبر مولوی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مقدس اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی ذات میں بے ادبی کی ہے، ان کے بارے میں بہت زیادہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ غیر تو کر ہی رہے ہیں، لیکن اپنے کہلانے والے بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر یا قرآن کی اگر بے ادبی کرے، بہت بڑی بات ہے۔ ایک جماعت سے خاص وہ تعلق رکھنے والا شخص ہے، وہ جس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پڑھ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضور نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح وہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن پاک میں آیتیں کئی جگہ صحابہ نے غلط لکھ دی ہے اور اب تک وہ غلطیاں باقی ہیں، جیسا کہ اس نے کہا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ لکھنا نہ پڑھنا جانتے تھے، صحابہ غلط لکھ دیا کرتے تھے، اور اس آیت کو وہ صحیح نہیں کر پائے، یعنی حضور ان کو صحیح نہیں کر پائے۔ اس میں آپ دیکھیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے کہ حضور کے اندر اتنی بھی استطاعت نہیں کہ صحابہ نے کوئی غلط لکھ دیا اور ان غلطی کو درست کرا سکے۔ اسی طرح قرآن مقدس کو اس نے شک میں ڈال دیا، مشکوک کر دیا۔ شاید کہ وہ خود مشکوک ہو سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ان سے تعلق رکھنے والی چیزیں مشکوک نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن مقدس مشکوک نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن مقدس کے بارے میں صاف فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن اس مولوی صاحب نے یہ کہا کہ لنصفعن بالناصیہ، سورۃ العلق میں ایک آیت کریمہ ہے، لنصفعن، یہ بھلے فعل ہے اور اس فعل میں بھلے تنوین آ چکی ہے، لہذا تنوین نہیں آنی چاہیے تھی، جو کہ نحوی قواعد کے خلاف ہے اور 100% نحوی قواعد کے مطابق غلط ہے۔ اس جاہل مطلق نے بہت بڑی غلطی کر دی، حالانکہ اس کے بارے میں باضابطہ چھوٹی سے بڑی سے چھوٹی چھوٹی کتابوں میں بھی یہ قواعد لکھے ہوئے ہیں کہ لنصفعن کے اندر جو دو زبر کی تنوین کے ساتھ الف کے ساتھ لکھا گیا ہے، یہ بالکل درست ہے، قاعدے کے مطابق ہے۔ ایک چھوٹی سی کتاب کا میں حوالہ دیتا ہوں، ایک ہے علم الصیغہ، صفحہ نمبر 171 میں ہے لنصفعن بر وزن لنفعلن، صیغہ جمع متکلم، لام تاکید بانون تاکید خفیفہ ہے۔ بعض اوقات نون خفیفہ کو تنوین کی صورت میں بھی لکھتے ہیں، تنوین وہی دو زبر کی تنوین کی صورت میں، لہٰذا یہاں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے، کس جگہ لنصفعن بالناصیہ۔ یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے جو ثانیہ درجے میں پڑھی جاتی ہے، اس کتاب کے اندر یہ بات ہے، جو اس جاہل مطلق مولوی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ والا قاعدہ بھی ہے۔ ایک اور کتاب شرح قطر الندى ابن ہشام، صفحہ نمبر 328 میں ہے، نون التاکید الخفیفۃ الواقعۃ بعد الفتحۃ كقوله تعالی لنصفعن لیکونن وقف الجمیع علیہما بالالف۔ نون تاکید خفیفہ وہ جو فتحہ کے بعد واقع ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان لنصفعن، اس کے بعد لیکونن، تو تمام نحویوں کا اس پر اتفاق ہے کہ ان دونوں کو الف کے ساتھ پڑھا جائے، الف کے ساتھ ان کو پڑھنا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اور بھی دلیلیں دینے کی کوشش فرمائی ہے، جیسے وَلَا تَعْبُدَ الشَّيْطَانِ وَاللَّهِ فَاعْبُدَا، ایک عبارت، ایک شعر انہوں نے نقل کی ہے جس میں فَاعْبُدَن ہونا چاہیے تھا، وہاں پر فَاعْبُدَا دو زبر کی تنوین کے ساتھ الف بھی لکھا ہوا ہے۔ اور یہ کب پڑھا جاتا ہے؟ وقف کی صورت میں دو زبر کی تنوین کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، یعنی وقف کی صورت میں الف سے یہ بنا جاتا ہے، الف سے لکھ دیا جاتا ہے، نحوی قاعدے کے مطابق ہے۔ شرح ابن عقیل میں بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے، ابدلنها بعد فتح الفا وقفا كما تقول في فقن بالالف، یعنی فتحہ کے بعد، اگر فتحہ کے بعد جو تنوین ہو، فتحہ کے بعد جو تنوین ہے اس کو وقف کی صورت میں الف سے بدل دو، جیسا کہ فقن دو زبر کی تنوین کے ساتھ پڑھو، ایسا ہے باضابطہ۔
اس کے بعد ایک اور کتاب ہے علامہ صیبویہ کو کون نہیں جانتے ہیں، علامہ صیبویہ کی ایک کتاب ہے کتاب صیبویہ میں ایک باضابطہ انہوں نے ایک باب الباب الوقف عند النون الخفیفۃ انہوں نے بنایا ہے اور اس باب کو باندھا ہے، اس کے اندر فرمایا اعلم انہ اذا كان الحرف الذي قبلها مفتوحا ووقفت جعلت مکانہ الفا، کہ جان کہ جب وہ جس سے پہلے حرف مفتوح ہو، وہ حرف جس سے پہلے حرف مفتوح ہو اور وقف اس میں کرے وہی نون خفیفہ میں، تو اس جگہ پر اس تنوین کو، اس جگہ پر نون کو تنوین کے ساتھ الف میں بدل دو جب تم اس میں وقف کرو۔ تو اس سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے، ایک کتابوں میں بے شمار کتابوں میں ایسے قواعد موجود ہے، لیکن اس یوٹیوبر مولوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی کمی کی تلاش تو کی ہے، لیکن یہ خود بے علم مولوی نے ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے بار بار اس بات کو کہا نبی نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، اور عجیب انداز سے، اور اس کو ہنسی مذاق کے طور پر وہ بولنے لگا۔ شاید آخری بیان، لاسٹ بیان تک اس نے یہی صرف رٹا ہے اور یہی بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہنسی مذاق کے طور پر انہوں نے بولا ہے اس لفظ کو۔ پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، یہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جاپان کے پروفیسر یہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، نبی تو بے پڑھے ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، بے وقوف، تم خود تو جاہل ہو سکتے ہیں لیکن نبی ایسے نہیں ہو سکتے ہیں۔ نبی تو کسی کے شاگرد نہیں ہے لیکن سب سے زیادہ علم والے ہیں، اور حضور نے خود فرمایا کہ مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، تو کیا وہ اس طرح ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ امی کی اس نے ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے، امی کا اس نے یہ امی کے لفظ میں وہ دھوکہ کھا گیا اور کہنے لگا امی کا مطلب ہے بے پڑھے لکھے، امی کا مطلب ہے لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہوں۔ یاد رکھیے عربی لفظ ہے، عربی لفظ کے کئی معانی بنتے ہیں، اس لفظ کے بھی کئی سارے معنی ہیں۔ امی کا ایک معنی ہوتا ہے امی ام سے نکلا ہے، اس کا ایک معنی ہے اصل۔ اگر یہ والا معنی لیتے ہیں تو اس معنی کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کی اصل ہیں، تمام جہان کی اصل ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ معنی بھی ٹھیک ہے۔ امی کا ایک معنی ہے جو اپنے جبلت اولا پر یعنی جیسا پیدا ہوا ویسا ہی رہے، یعنی لکھنے پڑھنے والا نہ ہو، ٹھیک ہے، ایک معنی یہ ہے۔ ایک معنی ہے امی کا ام القریٰ، جو کہ مکہ مکرمہ کا ہی ایک نام ہے، یعنی ام القریٰ تمام بستیوں، تمام شہر وغیرہ دیگر تمام کے تمام کا جو سردار ہو اسے ام القریٰ کے لقب سے جانا گیا، وہ مکہ مکرمہ ہے، واقعی ہے، تمام بستیوں کا سردار وہ مکہ مکرمہ رہا ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پیدا ہوئے۔ اگر یہ معنی والا لیتے ہیں کہ ام القریٰ یعنی امی بمعنی ام القریٰ کے رہنے والے، تو بھی درست ہو سکتا ہے نسبتی معنی لے کر کے۔ ایک معنی ہے امی کا جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہوں، ایک معنی یہ ہے۔ اچھا، ایک معنی یہ بھی ہے کہ امی امتن کا اس میں منصوب ہے، اس طرح سے جو امتن معنی ہوتا ہے صاحب امت، امت اور امی بمعنی صاحب امت یعنی امت والا، جیسے مکتو کو مدینتو کو ہم جس طرح سے تا کو جب اس میں منصوب بنانا ہوتا ہے حذف کرتے تھے، اسی طرح یہاں بھی امتن سے امی بنا دیا گیا ہے۔ بعض علماء کا یہ بھی قول ہے، اگر یہ والا معنی لیتے ہیں بالکل یہ بھی درست ہے، لیکن اگر وہی والا معنی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبلت اولا پر تھے، تو بھی وہ والی بات اس وقت تک ہوگی کہ جب تک نزول قرآن یا غلبہ اسلام نہ ہوا ہو، بفرض اگر وہ کوئی مان لیتا ہے وہ مانا۔ لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے امی ہیں، علماء نے یہ بیان فرمایا ایک اور مانا کہ ایسے امی ہیں جو کسی سے نہ پڑھے نہ لکھے، لیکن تمام کے تمام استادوں کا استاد اور معلم ہیں، اور سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، کیونکہ اللہ نے اسے سکھایا اور اللہ ہی اس کا معلم اور اللہ اس کا استاد ہے۔ اب جب اللہ جل جلالہ ان کا استاد ہے تو کیا اللہ عز و جل اسے بے پڑھا لکھا چھوڑ سکتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مقدس میں صاف ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، جو سارا قرآن سکھایا، قرآن کے اندر سارے علوم ہیں، تو کیا لکھنے پڑھنے کے علوم اس کے اندر موجود نہیں ہوں گے؟
کیا لکھنے پڑھنے کے معاملات اس کے اندر موجود نہیں؟ کہ جی ہاں اس کے اندر ہیں اور موجود ہوں گے۔ دوسری بات، اس میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مزید ہم سمجھتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے تھے نزول قرآن سے پہلے کے معاملات میں، تو وہ کس حالت میں تھے اور بعد میں کس حالت میں ہوئے۔ نزول قرآن سے پہلے، نزول قرآن یا غلبہ اسلام سے پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشہور تھے کہ جو نبی آخر الزماں ہوں گے وہ امی ہوں گے، یعنی کسی کے پڑھے لکھے سے وہ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، ان کے کوئی استاد نہیں ہوں گے، وہ امی ہوں گے، لکھیں گے اور پڑھنے کا ان کا معاملہ نہیں ہوگا، عموماً وہ لکھیں گے پڑھیں گے نہیں۔ لیکن جب نزول قرآن ہو گیا، نزول قرآن کے بعد غلبہ اسلام ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوقت ضرورت لکھے، پڑھے اور لکھے ہوئے کو پڑھ کر لوگوں کو سنایا۔ ایسے واقعات بے شمار احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ لیکن حضور کا لکھنے کا معمول نہیں ہوتا تھا کہ ہمیشہ ہی لکھتے تھے۔ کیوں؟ اس کے بارے میں ایک آیت کریمہ ہے، اسی آیت کریمہ سے اس یوٹیوبر مولوی نے بھی دھوکہ کھایا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کر دیا۔ اس نے اس آیت کریمہ کی اس ترجمے کو غلط کر دیا، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، وہ اپنے دائیں ہاتھ سے نہیں لکھتے۔ اس آیت کریمہ کا اس طرح سے انہوں نے ترجمہ کیا، حالانکہ اگر پیچھے اس آیت کریمہ کا تعلق لیں گے اسی ایک ہی آیت کے حصے میں، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ، یہ بھی لفظ ہے وَمَا كُنْتَ فعل ماضی استمراری کا، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اب ترجمہ صحیح سمجھ میں آئے گا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر یوں ہوتا تو باطل والے اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، تو باطل والے ضرور شک نہ تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن سے پہلے لکھنے کا معمول نہیں ہوتا تھا، نہ پڑھنے کا، کسی کتاب کے پڑھنے کا معمول ہوتا۔ اگر یوں ہوتا تو کیا شک کرتے؟ اسی آیت کریمہ میں فرمایا اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، باطل والے، شک کرنے والے شک کرتے یہ تو نبی امی ہونے والے تھے۔ آخری نبی جو ہیں توریت شریف کے اندر، انجیل شریف کے اندر اور دیگر کتابوں میں، آسمانی کتابوں کے اندر یہ نبی کی صفت، آخر الزماں کی صفت، نبی آخر الزماں کی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ امی ہوں گے۔ یہ تو پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اس لیے حضور نہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے۔ لیکن جب اسلام کا غلبہ ہوا، تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت ضرورت لکھا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے ہوئے کو پڑھا، اس کے معانی کو بیان فرمایا۔ چنانچہ قرآن مقدس کے بعد سب سے سچی اور معتمد کتاب ہے ہمارے پاس بخاری شریف کتاب الصلح، صفحہ نمبر 659 اور حدیث نمبر 2499 میں ہے، قال لعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال واللہ لا نحک ابدا فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الكتاب فكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک طے ہوا، صلح نامہ تیار ہوا، جس کے اندر یہ طے پایا کہ یہ سارے معاملات ہوں گے، ان قیودات کے ساتھ ہم صلح کرتے ہیں۔ اس پر جو لفظ لکھا گیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا ھذا ما قضى علیہ محمد رسول اللہ، یہ لکھا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار مکہ نے کہا اگر ہم اللہ کا رسول آپ کو مان لیتے تو پھر یہ جھگڑا ہی نہیں تھا، ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، لہذا محمد رسول اللہ کو مٹائیے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی لفظ رسول اللہ کو مٹاؤ۔ اس پر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی اور عشق میں اور اپنے ایمان کی اور جوش ایمانی پر ڈٹے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمیں اتنی طاقت نہیں ہے، یا رسول اللہ لا محک ابدا، خدا کی قسم میں کبھی بھی اس کو نہیں مٹا سکتا، کبھی نہیں مٹاؤں گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس نوشتہ کو، اس لکھے ہوئے کاغذ کو لیا اور اسے مٹانے کے بعد فکتب، نبی نے اسے لکھا اور کیا لکھا ھذا ما قضى علیہ محمد بن عبد اللہ، رسول اللہ کو مٹھایا اور محمد بن عبد اللہ لکھا۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بوقت ضرورت لکھتے تھے، لکھتے اس لیے تھے کہ لکھنا جانتے تھے۔ اس مولوی صاحب نے جو لکھا، اس مولوی صاحب نے جو بولا تھا وہ غلط، اس
حدیث کو لے کر کے بھی اسی مولوی صاحب نے دوبارہ وضاحت کی کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، ایسا ہے ایسا ہے تو سب کچھ نہیں ہے. سیدھا دوسری روایت میں باضابطہ یہ لکھا ہوا فَكَتَبَ بِيَدِهِ، نبی نے اپنے ہاتھ سے خود لکھا، تو اس میں تعویل کی گنجائش ہی نہیں ہے. نبی نے جب خود لکھا تو لکھا ہے. کیا لکھنا بہت بڑا عیب ہو جائے گا نبی کے لیے؟ بالکل نہیں، عیب نہیں. اگر کہو کہ نہیں امی ہونا معجزہ تھا، امی ہونا ایک معجزہ تھا، ایک معجزہ ثابت ہو گیا. کیا دوسرا معجزہ نبی کے لیے ثابت نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. بہت سارے ایسی باتیں ہیں، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نہیں کرتے لیکن بعد میں حضور نے کیا. تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضور نے یہ کیا کر دیا، یہ کیسے ہو گیا؟ ہو گیا معجزہ ہے. ایک معجزہ دوسرے معجزہ کو کاٹ سکتا ہے، یعنی ایک معجزہ دوسرے معجزہ کے برخلاف ہو سکتا ہے. جیسا کہ یہ والا معجزہ تھا کہ امی ہے، پوری دنیا کے معلم ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امی ہونے کے ساتھ ساتھ لکھے بھی پڑھے بھی، پوری دنیا کو لکھائے اور پڑھنا بھی سکھائے. اگر آپ کو اس پہ شک ہو رہا ہو تو آئیے سنیے، نبی نے باضابطہ لکھنا سکھایا ہے. ارے جو اے بی سی ڈی یا مثال کے طور پر کیٹ، مثال کے طور پر اور دیگر چیزیں، ایلیفینٹ، اسی طرح اور بھی بڑی بڑی چیزیں جو انگلش کے ورڈز ہیں، اگر ان ورڈز کا ترجمہ اگر وہ صحیح، اس کی اسپیلنگ صحیح اگر کرنا نہ جانتا ہو تو کیا اس کے بارے میں یہ کہیں گے ایسے لکھو، اس طرح سے لکھو؟ اے بی سی ڈی اے ایف جی کو کیسے لکھا جاتا ہے جو نہیں جانتا ہے، ایسا شخص کیا یہ کہہ سکے گا کہ ایسے لکھو ویسے لکھو؟ ایسا نہیں کہہ سکتا. سنیے میری بات، میرے نبی ہر کچھ جانتے تھے لیکن بوقت ضرورت اسے استعمال کرتے تھے، ہمیشہ نہیں. سنیے حضرت سیدنا قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں یہ باضابطہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا. وہ کہتے ہیں کان یکتب بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال له الق الدوات وحرف القلم واقم الباء وفرق السين ولا تعور الميم وحسن الله ومد الرحمن وجود الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا، معلم ہو کر، استاد ہو کر ارشاد فرمایا سیاہی درست کرو، یعنی صوف ڈالو، قلم کو ٹیڑھا کرو اور با کو سیدھا لکھو اور اسے تھوڑا طول دو اور سین کے دندانے مفصل رکھو، میم کا دائرہ اندھا نہ کرو اور اللہ کے نام کو، اللہ کو اچھے انداز سے لکھو اور رحمان کو دراز کرو، یہ جو کھڑا زبر ہے اس کو اچھے انداز سے دراز کرو اور رحیم کو اچھے انداز سے لکھو. نبی اگر لکھنا نہ جانتے تو کیا اس طرح سے کسی کو لکھنا سکھاتے جیسا کہ حضرت امیر معاویہ کو سکھایا؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوگا امی ہونا، لیکن ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ امی ہونے کے ساتھ ساتھ حضور لکھتے بھی تھے اور لکھنا سکھاتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے اور پڑھنا سکھاتے تھے بھی. ایک باضابطہ حدیث پاک ہے، تفسیر قرطبی میں صفحہ نمبر 352 میں ہے، ما مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی کتب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وصال نہیں فرمایا جب تک کہ حضور نے لکھا نہیں ہے. ایک اور حدیث پاک ہے، حدیث ابن کشبۃ السلول، جس کا مضمون یہ ہے انه قرأ صحیفۃ لعینۃ بن حصن فاخبر بمعناها. اس کا مضمون یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عینہ بن حصن کا ایک صحیفہ، ایک لکھا ہوا، لکھی ہوئی کتاب یا لکھا ہوا کاغذ، لکھا ہوا نوشتہ حضور نے پڑھا اور اس کے معانی کی، اس کے مطلب کی خبر لوگوں کو دی. اس سے صاحب پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے بھی تھے اور بوقت ضرورت لکھے ہوئے کو پڑھ کر دوسروں کو سناتے بھی تھے. ایک اور حدیث پاک ہے، ان مجاہد والشعبی ما مات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی کتب وقرأ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک دنیا سے تشریف لے گئے نہیں گئے جب تک نے حضور نے لکھا اور پڑھا نہ ہو. ایک اور حدیث پاک اسی مضمون کے ساتھ یہ ہے، حضرت سیدنا عون بن عبداللہ سے مروی ہے، ما مات رسول اللہ. پہلے الفاظ کیا تھے؟ ما مات النبی. اب دوسرے الفاظ کیا ہے؟ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی کتب وقرأ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک دنیا سے تشریف نہیں گئے جب تک کہ حضور نے لکھا اور پڑھا نہ ہو. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا بھی جانتے تھے اور لکھنا بھی جانتے تھے. یہ کہنا اس مولوی
اس یوٹیوبر مولوی کا کہ حضور لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، سری بے ادبی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جاپان کے پروفیسر کا، جاپان کے بڑے بڑے لوگوں کی تعریف تو کر رہے تھے، لیکن یہ بدبخت حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی کر رہے تھے۔ اور اس بات نے اتنا بڑا مشکوک کر دیا، اتنا زیادہ مشکوک ہو چکا ہے کہ جس کے سبب سے لوگ تنازع میں پڑ گئے ہیں کہ آخر ہے حق کیا ہے سچ کیا۔ تو آج اس ویڈیو کو سنیں اور شیئر کریں اور اپنی امت کو بچانے کی کوشش کریں کہ دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا بھی جانتے تھے اور لکھنا بھی جانتے تھے، بوقت ضرورت لکھتے تھے۔ حضور کا معمول ہمیشہ لکھنے کا کیوں نہیں ہوتا تھا، وہ حکمت سمجھیں، اس حکمت کو سمجھے کہ حضور ہمیشہ کیوں نہیں لکھتے تھے۔ وہ اس لیے نہیں لکھتے تھے کہ حضور کی ایک صفت توریت اور انجیل شریف میں امی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے لکھے پڑھے نہیں تھے۔ کہیں اس بات کی وجہ سے ان کے دشمن شک میں نہ پڑ جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب غلبہ ہوا، اسلام کا جب غلبہ ہو گیا، لوگ ان کو سمجھنے لگے کہ یہ نبی ہے، سوائے ان کے جو کہ بغض اور عناد اور سرکشی کی وجہ سے حضور پر ایمان نہیں لاتے تھے، ان کے علاوہ سب جانتے تھے کہ حضور یہ نبی ہیں، آخری نبی ہی ہے۔ تو اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا معجزہ ظاہر ہوا کہ حضور لکھتے بھی تھے، پڑھتے تھے۔ اور اس کی بات کر رہے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی جملے کو، جب کسی لکھے ہوئے کتاب کو پڑھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر الفاظ خود بول دیا کرتا تھا۔ مثال کے طور پر کہیں لکھا ہوا ہے الحمدللہ تو الف بول دیا کرتا تھا، یا رسول اللہ میں الف ہوں۔ حمد، جب حمد ہوتا تھا یا رسول اللہ میں حمد ہوں۔ للہ لفظ ہوتا تھا تو للہ ہوتا تھا میں لفظ للہ ہوں۔ ایسا ہی جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام خیبر میں گوشت نے بولا تھا، لقمان حکیم کے لیے ہر جڑی بوٹیاں ان کی بیماری کا علاج بتا دیا کرتے تھے، اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام حرف بیان کر دیا کرتے تھے۔ جن کی یہ شان ہو، ان کے بارے میں یہ کہے کہ حضور لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور اسی وجہ سے قرآن مقدس میں جب صحابہ لکھتے تھے تو نعوذ باللہ وہ غلط کر جاتے تھے، اور غلطی پر اب بھی وہ باقی ہے، ان غلطیوں کو درست نہیں کیا گیا، حضور نے انہیں درست نہیں کیا گیا کیونکہ حضور لکھنا نہیں جانتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہرگز ایسا نہیں، حضور لکھنا بھی جانتے ہیں، پڑھنا بھی جانتے ہیں۔ اور ایک آخری حدیث بات میں آپ کو بیان کروں گا، بخاری شریف حدیث نمبر 3053 میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں ہے، آخری زمانے میں مرض وصال میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اُؤْتُنِي بِكِتَابٍ اَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَن تُضِلُّوا بَعْدَهَا أَبَدًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس ایک لکھنے کی کوئی چیز لاؤ، کتاب لاؤ، میں ایک چیز تمہارے لیے لکھ دیتا ہوں، میں تمہارے لیے ایک کتاب لکھتا ہوں، ایک نوشتہ لکھ دیتا ہوں، تاکہ تم لوگ میرے بعد گمراہ مت ہونا، تاکہ تم لوگ میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہ ہونا۔ اس لکھنے کے بعد تم ہرگز گمراہ نہ ہونا۔ اس حدیث سے صاف پتہ چلا کہ حضور لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے۔ یہاں تو لکھنے کی بات چلی، صحیفہ، یہاں تو باضابطہ لکھنے کی چیز، باضابطہ نوشتہ لکھنے کی بات چل رہی ہے۔ حضور اگر لکھنا نہ جانتے تو کیا حضور منگاتے؟ ہرگز نہیں منگاتے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور لکھنا بھی جانتے ہیں۔ یہ کس کی دلیل ہے، کس کتاب کی دلیل ہے؟ آپ سن لیجیے، وہ قرآن مقدس کے بعد سب سے سچی کتاب بخاری شریف کی دلیل ہے۔ اس سے صاحب پتہ چلا حضور لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو کچھ نہ جانتے تھے ہم نے سب کچھ لکھنا، سب کچھ ہم نے تمہیں سکھا دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب جب آپ کچھ بھی نہ جانتے تھے ہر کچھ ہم نے تجھے سکھا دیا۔ اس آیت کریمہ کا لفظ ماں عمومیت پر دلالت کرتا ہے۔ لفظ ماں کے اندر ہر کچھ شامل ہے، چاہے وہ علم و حکمت ہو، معرفت ہو، علم غیب ہو، پڑھنا لکھنا ہو، لکھنے کی بات ہو، ہر چیز اس کے اندر شامل ہے۔ مفسرین نے فرمایا ہر کچھ اس میں شامل ہے، اور تمام کی تمام باتیں اس کے اندر شامل ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور ہر کچھ جانتے ہیں، ساتھ لکھنا اور پڑھنا بھی جانتے ہیں۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک دوسری اور حدیث میں بھی ہے، نبی نے فرمایا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو میں نے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے ہر کچھ جان لیا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے باضابطہ۔ اس طرح اگر احادیث کا اگر آپ کے سامنے بیان کیا جائے تو احادیث کا ذخیرہ آپ کے پاس جمع ہو جائے، سننے کا آپ کو ٹائم نہ ملے، اتنی احادیث ہے اس پر کہ حضور لکھنا بھی جانتے ہیں اور پڑھنا بھی جانتے ہیں۔ اس
مضمون جملہ سے، احادیث کے الفاظ سے صاف یہ پتہ چلے گا کہ حضور بہت کچھ جانتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے معلم بن کر آئے، اور معلم کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ شاگردوں سے افضل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سبھی سے عرض کروں گا، اس مولوی یوٹیوبر صاحب کی آپ تقریر بالکل نہ سنیے، اس سے خطا اجتہادی نہیں، بہت بڑی خطا ہوئی ہے، بڑا خطا کیا ہے، گستاخی اور بے ادبی کر دی ہے، اور اسی بے ادبی پر اب بھی اڑا ہوا ہے۔ آپ ان کے مولویوں سے بھی اگر پوچھے گا کہ اس نے غلطی کی ہے تو واقعی کہ کہاں غلطی کی ہے، لیکن بعض عقائد ایسے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بے ادبانہ معاملہ ان کے بزرگوں سے بھی ہوتے رہے ہیں، اور اس مولوی سے بھی ہو ہی رہے ہیں، اور ہو رہا ہے اور کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے مولوی سے بچائے اور ایسی جماعت سے بچائے جو گستاخ اور گستاخیوں پر مبنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے۔